للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمارے علم کو علم نافع بنائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی مکرم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فہم، دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارا درس یہ الوجیز کے بارے میں ہے، الوجیز فی فقہ سنت والکتاب العزیز، اور اس کا جو چیپٹر آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ۔ درس کے آغاز سے قبل اس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس نے ایک دفعہ پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم ان کے اس رویے کی بھرپور اور شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسلمان جس طرح اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس بات کا اظہار اور اس بات کا مشاہدہ آپ مسلمانوں کے پوری دنیا میں رد عمل سے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے وہ تمام لوگ جنہوں نے جس دور کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ جلد یا بدیر ان کو سزا ضرور ملی ہے، اور ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی امید رکھتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو بھی اللہ رب العزت عبرت ناک سزا دے گا۔ اس حوالے سے مسلمان، ایک عام مسلمان، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں فرانس کی مصنوعات اور ان کی منتجات اور ان کی پروڈکشن جو ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اس کا بائیکاٹ کیا ہے، مارکیٹ میں سے ان کو خریدا نہ جائے۔ تو ایک عام مسلمان کم از کم یہ تو کر سکتا ہے، تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور مرتبہ عطا کیا ہے، یہ فرما کر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ایسے لوگوں کی یہ ہرزہ سرائیاں، ان کا یہ حسد اور بغض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہیں پیدا کر سکتا، بلکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو آفتاب پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھوک اس کے منحوس چہرے پر ہی پڑتی ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور آزادی رائے کے نام پر اس طرح کی جو بھی کوشش کوئی کرتا ہے تو وہ انسانیت سے گری ہوئی ایک حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو ایسی صورت میں ایک تو ایسے لوگوں کا ان کا مقاطع کرنا چاہیے تاکہ ان کو کچھ عبرت ہو، اور دوسرا اپنے احوال پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے لیے پہلے سے بھی بڑھ کر آپ کی سنت کی پیروی اور آپ کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ چلے، اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ بات بڑی پسندیدہ ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو آپ کے ساتھ محبت ہے اور عقیدت ہے۔ آج کا ہمارا درس یہ کتاب الصلاۃ ہے، اور الصلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ
ہم اپنی زبان میں اردو میں نماز کرتے ہیں. نماز عربی زبان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو دعا کے معنی میں، صلاۃ دعا کے معنی میں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ اور زکوٰۃ ان سے وصول کیجئے. یہ زکوٰۃ فرضی زکوٰۃ جو ہے اس کا یہ حکم ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جن کے اموال میں زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں. تو آپ نے فرمایا جب وہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے اموال جمع کروانے کے لیے آئیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال میں، تاکہ ان کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے، تو وہ جمع کروانے کے لیے آئیں تو خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ساتھ آپ ان کو پاک صاف کیجئے اور ان کا تزکیہ نفس کیجئے. وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور پھر ان کے لیے آپ دعا کیجئے. جو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، مال جمع کروانے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے صلی علیہم دعا کیجئے. اسی طرح یہ لفظ نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ معروف ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، تو اس کے اندر 5 اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن نماز بھی ہے. تو وہاں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، تو نماز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ رحمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ صلاۃ. جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تو یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کی اصطلاحی تعریف جو علماء نے کی ہے نماز کی، شرعی تعریف، کہ نماز اقوال و افعال مفتتح بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم. اقوال و افعال مفتتح بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم بشرائط مخصوصہ. ایک تعریف صاحب کتاب نے یہ کی ہے کہ وہ اقوال و افعال جو اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تسلیم پر ختم ہوتے ہیں، مخصوص شرائط کے ساتھ نماز کہلاتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ عبادت ذات اقوال و افعال، نماز ایسی عبادت کا نام ہے جس کے اندر اقوال بھی ہیں، یعنی زبان سے بھی قولی زبان کی حرکت بھی دی جاتی ہے، زبان کے ساتھ بھی اذکار کیے جاتے ہیں، اور وہ افعال اور اس کی حرکات بھی ہیں، رکوع سجدہ قیام. مفتتح بالتکبیر، جو تکبیر سے یعنی اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، وہ مختتمۃ بالتسلیم، اور السلام علیکم پر ختم ہوتے ہیں. جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے کہ تحریم التکبیر، نماز کے اندر باقی دنیاوی تمام کام منع ہو جاتے ہیں تکبیر کے ساتھ. یعنی نماز کا افتتاح ہوتا ہے، نماز کی ابتدا ہوتی ہے تکبیر کے ساتھ. وتحلیل التسلیم، اور نماز سے انسان خارج ہوتا ہے تسلیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر. یہ نماز جو یہاں اس ذکر کیا گیا کہ نماز کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے، تو نماز دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. نماز دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. اس لیے اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ نماز یہ کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں نماز فرض ہے. نماز فرض ہے، یعنی
الصلاۃ واجبۃ، اور محدثین کے ہاں نماز جو ہے واجب کا لفظ جو ہے یہ فرض اور واجب دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ نماز جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ نماز کتاب و سنت اور اجماع امت کے ساتھ فرض ہے، کتاب و سنت کے دلائل اور اجماع امت کے ساتھ. اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں والصلاۃ المفروضات خمس، اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں وہ 5 ہیں. ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں وہ 5 ہیں. کون کون سی نمازیں ہیں؟ الظہر، پہلی نماز ظہر کی نماز، والعصر، اور دوسرا عصر کی نماز، والمغرب، اور تیسرے مغرب کی نماز، والعشاء، اور چوتھی عشاء کی نماز، والفجر، اور 5ویں فجر کی نماز. یہاں صاحب کتاب نے، حالانکہ ہم دن کے ابتدا کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں جب صبح طلوع ہوتی ہے، صبح صادق، لیکن یہاں سب سے پہلے ظہر کی نماز کا ذکر کیا گیا. تو اس وجہ سے اس کو ذکر کیا کہ جب معراج کی رات، جب اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، اور یہ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان بے مثال معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحائف عطا کیے ان میں سے ایک تحفہ نماز کا بھی ہے. اس لیے علماء نماز کی اہمیت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ باقی جتنی عبادات ہیں ان کا حکم جبریل امین زمین پر لے کر آئے، اور 5 نمازیں اللہ رب العزت نے ان کی فرضیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر معراج کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ہم کلامی بخشا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی. تو گویا کہ اس کی فرضیت آسمانوں پہ ہوئی، اس کی فرضیت آسمانوں پہ ہوئی. اس موقع پر جس طرح کہ معراج الاسراء والمعراج کے سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے شرف ہم کلامی عطا کیا معراج کے موقع پر، تو معراج کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں عام طور پر، الاسراء والمعراج، اسراء والمعراج. حقیقت میں یہ ایک ہی واقعہ ہے، یہ ایک ہی واقعہ ہے اور ایک ہی رات میں پیش آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں روح اور جسم سمیت جبریل امین کی معیت میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے مشاہدات آپ نے کیے، حتیٰ کہ آپ اس مقام پر پہنچے جہاں سے آپ کلموں کے لکھنے کی آواز سن رہے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تحائف عطا کیے اور آپ پر 5 نمازیں فرض کی، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں. ایک تو نماز، 5 نمازیں، اور دوسرا خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری چیز کہ اس امت کے وہ موحد، یعنی جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا لیکن ان سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، تو وہ اللہ رب العزت کی مشیت میں ہیں. چاہے تو اللہ رب العزت ان کو ویسے ہی معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے، چاہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کے برابر ان کو سزا دے کر بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ 3 چیزیں. تو جب اللہ رب العزت نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی. جب آپ واپس آئے تو جس طرح معروف حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ سے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا تحائف دیے، تو آپ نے جب یہ ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں یہ رائے اور یہ ریکویسٹ کی کہ میں آپ سے پہلے دنیا میں گیا اور میں نے اپنی امت کا، قوم کا مشاہدہ کیا ہے. یہ 50 نمازیں
اس کی مشاہدے کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کم کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کم کر دی، اور ایک روایت میں 10 کم کر دی، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ سے کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ 5 نمازیں بھی میری امت نہیں پڑھ سکے۔ یعنی کتنا مان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ہے۔ جب 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نمازیں جو آپ پر فرض کی ہیں تو یہ 50 نمازیں ہیں، وَهِيَ خَمْسٌ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، ہماری قول، ہمارا فیصلہ بدلا نہیں کرتا۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی تو ہم اس کو 50 کا ثواب دیں گے۔ تو اس وقت یہ نمازیں فرض کی گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، یا محمد انہ لا یبدل القول لدی وان لک بہذہ الخمس 50، آپ کو ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ملے گا۔ جو شخص 5 نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے وقت پر ادا کرے گا، ان کے شروط اور ارکان کے ساتھ ادا کرے گا۔ تو گویا کہ جب معراج کی رات اللہ رب العزت نے آپ پر 5 نمازیں فرض کی تو اگلے دن جبریل امین نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے آئے، اور جس وقت وہ آئے پہلی نماز جو تھی وہ ظہر کی نماز تھی۔ ظہر کی نماز کا اول وقت بتایا پہلے دن، پھر دوسرے دن آخر وقت بتایا، اور یہ آگے باب آ رہا ہے نماز کے اوقات کے بارے میں، وہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ تو اس لیے چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ظہر کی نماز کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا، تو جبریل امین نے پہلی نماز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی اور پڑھنے کے لیے کہا، وہ ظہر کی نماز تھی۔ اس لیے صاحب کتاب نے پہلے ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا کہ 5 نمازیں جو اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر فرض کی ہیں، وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز۔ ان نمازوں کی اہمیت یہ آگے اس سلسلے میں آ رہی ہے، تو وہاں ہم اس کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ دوسرا، حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعرابیا جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عرابی اصل میں کہتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والے شخص جو کھیتی باڑی کرنے والے، اور اسی طرح وہ انہوں نے جانور وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، جس طرح دیہاتی زندگی ہوتی ہے، ایک شہری زندگی اور ایک دیہاتی زندگی۔ تو جو عرابی ہیں وہ دیہات میں رہنے والے، اور جو حضری ہیں وہ شہر میں رہنے والے۔ تو یہ گویا کہ ایک دیہات کے رہنے والا ایک صحابی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سائر الراس، اور جن کے بال پراگندہ تھے یا سفر کی وجہ سے غبار سے ہٹے ہوئے تھے۔ فقالا، تو انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلام علیہ، اخبرنی ما فرض اللہ علیہ من الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نمازیں فرض کی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ کتنی نمازیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، قال الصلاۃ الخمس، الصلوات الخمس، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، الا ان تطوع شیئا، ہاں اگر آپ نفلی نمازیں پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن فرض اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کی ہیں، فرض اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کی ہیں۔ نفلی نمازیں آپ یعنی عام نفل ادا کرنا چاہیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں تو وہ آپ کی مرضی، لیکن فرض نمازیں جو ہیں وہ 5 ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، دن اور رات میں ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ نماز جو دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ عطا کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو آگاہ بھی کیا۔
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی امت کو یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ تو دین اسلام کے اندر اس کی جو اہمیت ہے اس کا بارے میں صاحب کتاب یہ عنوان قائم کرتے ہوئے منزلتھا فی الدین، دین اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت جو کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، گویا کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ یہ حدیث ہے اس بات کی دلیل کہ ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ شہادتین کا اقرار یہ پہلا رکن ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے۔ اس کے بعد دوسرا رکن وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہو، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ دین اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ رکن وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا وہ حصہ، وہ پارٹ جس کے بغیر اس کا وجود ممکن نہ رہے، جس کے بغیر اس کا وجود قائم نہ رہے۔ تو رکن یہاں نماز کے یعنی اس دین اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز ایک اہم رکن ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا ذکر کیا گیا شہادتین کے بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں واضح طور پہ فرمایا کہ جب آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے ان کو کلمہ شہادت کی طرف دعوت دینا، جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو نماز کا حکم دینا۔ گویا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد عبادات میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ نماز جس کی اتنی اہمیت ہے اور دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، تو جو نماز کا تارک ہے، جو نماز کو چھوڑنے والا ہے، بھلے وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم ذکر کرتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں حکم و تارک ہے، کہ نماز کے تارک، نماز کو ترک کرنے والا، تارک اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی ترک کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، اس کا کیا حکم ہے؟ نماز کو چھوڑنے والا، آگے انہوں نے اس کی 2 حالتیں ذکر کی ہیں۔ اس کی ایک حالت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کو ترک کرتا ہے اور اس کے وجوب کا منکر ہے، نماز کی فرضیت کا منکر ہے، نماز پڑھتا بھی نہیں اور کہتا ہے کہ نماز اللہ نے فرض ہی نہیں کی، میں نہیں نماز کی فرضیت کو مانتا۔ اس پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے، فہذا کافر بالاجماع، کہ یہ بالاجماع یہ کافر ہے، فقد کفر وخرج عن الاسلام، یہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو نماز کی فرضیت کا تو قائل ہے، کہتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، نماز کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، مانتا ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن جان بوجھ کے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس کی بھی 2 حالتیں ہیں، ایک تو مسلسل نماز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کرتا ہے، اس کا اہتمام ہی نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص
نماز کو عمدن ترک کرنے والا، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر ارشاد ہے، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جیسا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تساہل اختیار کرتا ہے، لیکن مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے اور یہ مانتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء تو اس کو پہلے کے ساتھ ہی ملاتے ہیں، لیکن جو راجح قول ہے کہ ایسا شخص، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا کفر کا، وہ کفر دونہ کفر ہے، یعنی ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو یہ کوتاہی اور سستی چھوڑنی چاہیے۔ اور اس کے آگے پھر انہوں نے یہ دلائل ذکر کی ہیں۔ پہلا قول ہے، اس کے لیے جو دلیل ذکر کی کہ جو نماز کی فرضیت کا منکر ہے، نماز پڑھتا بھی نہیں اور نماز کی فرضیت کا بھی منکر ہے، تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح ہے، آپ نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی، مسلمان آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ولیکن الراجح من اقوال العلماء، اور علماء کے اقوال میں سے یہ راجح قول ہے، کس کے بارے میں؟ کہ جو نماز کی فرضیت کو مانتا ہے لیکن ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، فرضیت کو تو مانتا ہے، قائل ہے، لیکن ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، اور کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور سستی کرتا ہے، کئی عرصے تک نماز کا وہ خیال نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی خارج عن الملہ تو نہیں، لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ کفر اصغر ہے۔ یہ اس کے جو حدیث پاک میں لفظ آئے ہیں تو اس میں کفر اصغر، یعنی جس طرح شرک دونہ شرک اور یہ کفر دونہ کفر ہے، کہ اس کے ساتھ ملت سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پنشمنٹ اور سزا کا مستحق ہے۔ اس سلسلے میں جو احادیث ذکر کی صاحب کتاب نے، ان میں پہلی روایت یہ ذکر کی، ان عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، خمس صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، من اتی بہن لم یضیع منہن شیئا استخفافا بحقہن، جو ان 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے ان میں کسی نماز کو ضائع نہیں کرتا، نماز کے معاملے کو وہ ہلکا نہیں سمجھتا، کان لہ عند اللہ عہد، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، ولم یأت بہن، اور جو 5 نمازیں اس اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتا، فلیس لہ عند اللہ عہد، اس کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عہد نہیں ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، کلمہ پڑھتا ہے، شرک نہیں کرتا، لیکن نمازوں کے اندر کوتاہی کرتا ہے، تو چاہے اللہ اس کو عذاب دے اور چاہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ تو کہتے فلما رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر من یاتی بہن الی مشیت اللہ، کہ جو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا معاملہ کہ جو نماز اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتا، کوتاہی کرتا ہے، لیکن ہے کلمہ گو اور شرک نہیں کرتا، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی طرف لوٹا دیا ہے، تو علمنا، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، ان ترکہن دون الکفر، کہ یہ نماز جو تارک صلاۃ ہے، اس کا جو فعل ہے یہ کفر دونہ کفر ہے، اس سے وہ ملت سے خارج نہیں ہوتا، لیکن گناہ گار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر کوئی آدمی شرک کرتے ہوئے مر گیا اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اگر انسان سے گناہ ہو گئے، کبیرہ گناہ بھی ہو گئے، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔
تو کہتے ہیں یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے، یہ شرک تو نہیں کرتا لیکن اس سے یہ گناہ ہوا کہ اس نے نمازیں ترک کی اور نماز میں کوتاہی کی، تو یہ اللہ کی مشیت میں ہے، چاہے اللہ اس کو عذاب دے اور چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما یحاسب به العبد عبد المسلم یوم القیامت الصلاۃ المکتوبہ، کہ قیامت کے دن مسلمان بندے سے سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ فَإِنْ أَتَمَّهَا، اگر اس کی فرضی نمازیں پوری ہوئیں، ان کے اندر کوئی نقص نہ ہوا، یعنی نماز کے اندر کوئی چیز رہ گئی، کمی ہو گئی، نماز کے خشوع میں کمی ہو گئی، نماز کے ثواب میں یا نماز میں کسی قسم کی کمی ہوئی، تو نمازیں مکمل ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ رب العزت حکم دیں گے، انظروا، ذرا دیکھیے، حل لہو من تطوع، کیا میرے بندے کے کوئی نوافل بھی ہیں، کوئی نفلی نمازیں بھی ہیں۔ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ، اور اگر اس کی نفل نمازیں ہوئی تو ان کے ذریعے فرضی نمازوں کے اندر جو نقص رہا ہے، کمی رہی ہے، اس کی تکمیل کر دی جائے گی، من تطوعہ، اس کی نفل نمازوں سے۔ ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضہ مثل ذلك، پھر اسی طرح باقی جو فرض اعمال ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ ان میں جو نفلی اعمال ہیں ان کے ذریعے اس کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی صاحب کتاب نے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام کے آثار مٹتے جائیں گے جس طرح کہ کپڑے کے اوپر جو بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مدھم پڑتے جاتے ہیں، یہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مسلمان نام کے ہوں گے، ان میں سے بعض کو نماز کا بھی نہیں پتا ہوگا نماز کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، قربانی کیا چیز ہے، حج کیا چیز ہے، اور صدقہ خیرات کیا چیز ہے۔ وَلَا يُسْرَى عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ، اور ایسا وقت آ جائے گا کہ کتاب اللہ پر کی یہ صورتحال ہوگی، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیہ، کہ قرآن پاک کی، کتاب اللہ کی کوئی آیت بھی زمین پر باقی نہیں رہے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشیخ الکبیر والعجوز، اور ایسے لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے کہ بوڑھا آدمی بھی، شیخ الکبیر بھی، بوڑھی عورت بھی، وہ یہ کہیں گے، ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ، فنحن، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، لا الہ الا اللہ، فنحن نقولها، اور ہم بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں اس کے معنی اور مفہوم کا کوئی علم نہیں، اور نہ فقال لیس له صلۃ، تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، نہ ان کو نماز کا پتہ ہوگا، نہ ان کو روزے کا پتہ ہوگا، نہ کسی قربانی کا یا حج کے آداب کا پتہ ہوگا، مناسک حج کا، اور نہ ہی صدقے کا۔ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حذیفہ، تو راوی نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تو حضرت حذیفہ نے ان سے رخ پھیر لیا، ثم ردد علیہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ انہوں نے یہ بات لٹائی، کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ، تو حضرت حذیفہ ہر دفعہ ان سے رخ پھیر لیتے، ثم اقبل علیہ فی الثالثہ، تو پھر 3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا، فقال له صلہ، یہ صلہ جو ہے نا یہ راوی کا نام ہے، یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے، فقال له صلہ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ، یعنی انہوں نے یہ کہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسے لوگ جو صرف کلمہ پڑھیں گے، ایسے لوگ جو صرف کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں گے، تو کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ وہ یعنی صرف کلمہ پڑھیں گے، اس کا اقرار کریں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا نماز کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا روزہ کیا ہے، اور باقی جو نسک کیا ہے،
تو حضرت حذیفہ نے ان سے رخ پھیر لیا. پھر انہوں نے کہا 3 مرتبہ جب انہوں نے اصرار کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا یا صلہ، اے صلہ، تنجیہم من النار ثلاثاً، یہ کلمہ کم از کم ان کو جہنم سے بچا لے گا، یہ کلمہ کم از کم ان کو جہنم سے بچا لے گا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز میں کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اس سے وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. کلمہ ان کو جہنم سے بچا لے گا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اللہ رب العزت اس کو بالآخر جہنم سے نکال لے گا. اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے، اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نمازوں کا پرواہ نہ کریں اور نمازوں کا اہتمام نہ کریں، کیونکہ جہنم کی سزا کہ ٹھیک ہے جی سزا بھگت کر بھی بالآخر جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ سزا کون سی آسان ہے بھگتنی. اس لیے کبھی ایسا ذہن نہیں بنانا چاہیے اور کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نمازوں پہ زور دیا، اور قیامت کے دن قرآن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، تو ان سے ان کے وہ دوست جو ان کو پہچاننے والے کہیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کیا؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین، قالوا لم نکو من المصلین، ہم نمازیں پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اس لیے یہ انہوں نے بطور دلیل یہ ذکر کی کہ جو نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے اس کو وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت سزا رکھی ہے، لیکن اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھا جائے گا، گویا کہ اس کا کفر دونا کفر ہے. اس کے بعد صاحب کتاب نے یہ عنوان قائم کیا ہے الا من تجب، نماز کن لوگوں پر فرض ہے، نماز کن لوگوں پر فرض ہے. تو نماز کی فرضیت کے لیے شرائط ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں تجب علی کل مسلم بالغ عاقل، نماز ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے، ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے نماز. یہاں سے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے درس کا آغاز کریں گے. جو اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل چھٹی کا دن ہے، تو کل ہم جو درس ہمارا کل نہیں ہو سکا منگل کے دن، تو ہم کل جمعرات کو رکھ لیں اگر ساتھی جو سننے والے ہیں مستعد ہیں، تاکہ یہ جو عنوان ہے کہ نماز کن لوگوں پر فرض ہے اور نماز کی فرضیت کی شرائط کیا ہیں، اس پر گفتگو ہو جائے اور پھر چلتا رہے گا انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ہاں جی رکھ لیں انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو کل انشاءاللہ اسی وقت عشاء کے بعد ہم درس دیں گے تاکہ وہ پچھلا درس جو ہمارا رہ گیا ہے اس کا اپنا پوری ہو جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ خیر عطا فرمائے، سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے. جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جتنے بھائی کاروبار کی وجہ سے یا اپنے کسی گھریلو ٹینشن کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمتوں کے زوال سے بچائے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے اپنے ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے. آخری وقت آئے تو اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے. ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ایمان اور صحت والی بابرکت عمر عطا فرمائے. جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی بیماریوں، دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شامل ہیں جو بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. اور اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے دین کی خاطر ہمیں اس پروگرام کے اندر جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب، ہماری
تعلق دار سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھنا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. شیخ صاحب جی شیخ صاحب سوال ہے ایک کلپ سنے سے کہ بیت اللہ نو خالی دیکھنا ثواب ہے اور والدین نو بھی دیکھنا ثواب ہے. تو میرا سوال ہے کہ کیا ٹی وی تے بھی بیت اللہ نو دیکھا جا سکتا ہے ثواب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے کہ والدین کو، یہ جو روایت ہے نا کہ والدین کو دیکھنے کا ثواب حج کے برابر ہے، جی جی یہ روایت صحیح نہیں ہے. ٹھیک یہ ہے. روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے بھی جو کہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، تو یہ اس طرح کی تو کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، تو اس کو دیکھنا ظاہر بات ہے کہ باعث ثواب ہے. تو سامنے دیکھیں یا ٹی وی پہ دیکھیں، تو انشاءاللہ اگر مومن اس کو اس عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا. لیکن کتنا شیخ صاحب میری وائف واسطے خصوصی دعا کرنا، اللہ نے اسے تندرستی دے. اور کچھ میرے معاملات تو پتہ ہے ڈسٹرب نے، تو میرے واسطے خصوصی دعا کی جائے پلیز. سب تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھائی جان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی مشکلات ہیں کاروباری کسی قسم کی بھی، اللہ تعالیٰ وہ حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نجات دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو کافی عرصہ سے وہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو صحت اور ایمان والی بابرکت عمر عطا فرمائے، اور بچوں کے اور گھر والوں پر ان کا سایہ دیر تک اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور سب پریشانیاں دور فرمائے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.